السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. مفتی صاحب آئے ہوں اور اس کے بعد اتنے سوالات کیسے آ سکتے ہوں؟ انہوں نے پھر اپنے کال رکھو. ٹھیک ہے. 5 منٹ کی جو ان کی ویڈیو تھی نا جی، جاتے جاتے انہوں نے جو ڈرتے ڈرتے ایسے ایسے دیکھتے ہوئے بنائی اور جس طرح آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، اس کو میں 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا. اس کے جو ان کے جو فرامین ہیں نا ان کی شرح بیان کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1، انہوں نے کہا میں 22 گھنٹے کا سفر کر کے آیا، کتابوں کا بورا اٹھا کے لایا. اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، وہ کافی دور ہے جہلم. اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا. کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں، لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی. لوگ کہہ رہے ہیں فتح تھی، ان کے چہرہ پھر لٹکا ہوا کیوں تھا؟ انہوں نے اپنی انسلٹ کیوں فیل کی کہ میں اتنی بڑی شخصیت آیا اور انجینئر صاحب نے مجھے ملے؟ سر اسی وہ کاٹتے نہیں ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے، واللہ میری کبھی خواہش نہیں تھی. اتنا سافٹ شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن وہ حرکت ہی ایسی کی کہ جس میں پھر انوالومنٹ دوسرے مسئلوں کی ہوگی، لیگل ایشوز انوالو ہو گئے. وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ ان کا سفید جھوٹ ہے کہ 22 گھنٹے کا سفر کر کے آئے. یہ بائی ایئر آئے ہیں، وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے. سمجھ آئی؟ یہ جھوٹ بولا. 22 گھنٹے کا تو میرے جیسے غریبوں کا سفر ہوتا ہے نا. اور کہا جی گاڑی میں وہ گاڑی اسلام آباد سے جہلم تک آئی تھی، تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ لگا لیں، 4 گھنٹے کا ٹوٹل سفر ہے. پکڑے کیسے گئے یہ جب ایئرپورٹ اترے، وہاں ہمارے اسٹوڈنٹس تو ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو دیکھ لیا، پاس گئے. یہ سر ہمارا ہی حوصلہ ہے. میں نے سب کو کہا ہوا ہے کہ ہر بندے کی رسپیکٹ کرنی ہے. وہ مفتی صاحب کو ملے اور کہا کہ مفتی صاحب آپ اسلام آباد آئے ہیں تو پھر انجینئر صاحب سے ملیں گے. کہتے ہیں ان کو ساتھ ہی رنگ فاق ہو گیا کہ انہوں کس طرح پتہ لگ گیا. صاحب کشف تے نہیں کدھر انجینئر صاحب بندہ بھیجتا ہے انہوں نے، وہ ہر جگہ بندے پہ نے بھائی. پھر انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے. انہوں نے سیلفی بھی لے لی اور وہ سیلفی انہوں نے ہمیں بھیجی ہوئی ہے. لا دیں یہ ویڈیو، لا دیں لا دیں لا دیں لا دیں لا دیں لا دیں. سر ہوا کچھ یوں تھا اس دن کہ سوموار والا دن تھا، 4 تاریخ تھی، اور 2:35 پہ نا میرے بھائی کی فلائٹ تھی. ریاض سے اسلام آباد آ رہے تھے، تو ہم وہاں پہ باہر انتظار کر رہے تھے کیونکہ نا آج کل وہ کرونا کی وجہ سے نا وہ ایئرپورٹ کے اندر نہیں جانے دیتے، ریسیونگ کے لیے آپ کو باہر کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو اچانک میری پیچھے نظر پڑی تو کافی لوگ سیلفیاں لے رہے تھے. میں نے کہا یار پتہ نہیں کون آیا ہوا ہے. میں نے دوست کو بولا، میں نے کہا یار پتہ نہیں کون آیا ہوا ہے، لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں. خیر چھوڑو، ہم بھائی کو دیکھتے ہیں. پھر وہ جو میرا دوست تھا وہ اس کی نظر پڑی، وہ کہتا مفتی صاحب آئے ہیں. تو جب دیکھا تو واقعی مفتی صاحب تھے. پھر ہم گئے، جب ان کے پاس سیلفی لینے گئے نا تو وہ پریشان تھے، مطلب اس وقت بھی پریشان تھے. ان کا پریشانی اس وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ جو بندہ ان کو لینے آ رہا تھا نا وہ نہیں تھا پہنچا، کیونکہ وہ اس کا انتظار کر رہے تھے. اس کو بار بار فون ملا رہے تھے کہ بھئی یار تو کدھر ہے. تو پھر ہم نے سیلفی لی. اس کے بعد ہم نے کہا جی آپ انجینئر علی مرزا صاحب سے بھی ملنے آئے ہیں، تو کب آ رہے ہیں اکیڈمی؟ تو پھر ان کو تھوڑا سا ان کا اور چہرہ ڈاؤن ہو گیا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کہ اسٹوڈنٹ تو نہیں ان کے. پھر ہم سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ اکیڈمی جاتے ہیں؟ تو ہم نے کہا جی ہم جاتے ہیں اکیڈمی. تو پھر جب انہوں نے یہ سنا نا تو ان کا چہرے کے تاثرات اور زیادہ چینج ہو گئے، مطلب کہ ان کا چہرہ ہی الگ ہو گیا.
تو پھر ہم میرے ساتھ جو دوست تھا نا وہ کہہ رہا ان سے مزید بات کرتے ہیں، مطلب نا آپ، تو پھر وہ میں نے کہا یار چھوڑو، بحث کا ٹائم نہیں ہے ادھر، پھر خام خواہ کو تماشا بنے گا تو مقصد نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ علی بھائی کا جب انہوں نے نام سنا اور اس کے بعد ان کے چہرے کے تاثرات چینج ہو گئی، مطلب ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے کوئی ان کا اسٹوڈنٹ ملے گا۔ اصل میں مسئلہ ان کا یہ ہوا کہ وہ ایئرپورٹ کے باہر آ گئے اور جو بندہ ان کو لینے آنا تھا وہ ابھی تک پہنچے ہی نہیں، اس کو لگاتار وہ فون کر رہے تھے۔ تو بہرحال ان کا یہ سین بن گیا۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد مطلب ہم وہاں پہ تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، پھر ہم واپس آ گئے بائک کی طرف۔ میں نے کہا یار یہ نہ ہو ہمیں بھائی دیکھتا آ رہے ہو، ہم ادھر کھڑے رہے۔ پھر کافی دیر بعد ان کا وہ بندہ آیا کوئی لینے کے لیے، پھر اس کو ملے، پھر اس کے ساتھ چلے گئے۔ بہرحال ہم سے یہ مسٹیک ہوئی ہے کہ ہم آپ سے رابطہ نہیں کر سکے، آپ کو بتا نہیں سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہ ٹینشن تھی ہم نے نیچے جانا ہے، بھائی پتہ نہیں کس راستے سے اوپر آ جائے، وہ ہمیں ڈھونڈتا رہے ہیں، میں ان کو ڈھونڈتا رہا ہوں، موبائل ان کے پاس سم بھی نہیں ہے پاکستان والی۔ تو بہرحال پھر وہ اس ٹینشن میں ہم نیچے چلے گئے، انتظار کرتے رہے تقریباً بھائی جا کے تقریباً 4:25-30 منٹ پہ باہر آئے ہیں، کیونکہ وہ کرونا ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے تھے۔ پھر ہم وہاں سے نکلے، ہم نے واہ کینٹ جانا تھا، وہ بھی ٹینشن تھی، پھر واہ کینٹ چلے گئے، وہاں سے پھر واپس ہے اسلام آباد جانا تھا، پھر ہم تقریباً رات 12 بجے پہنچے، بس اس ٹینشن میں تھے۔ اور پھر وہ ہمیں یاد نہیں رہا بتانے کا، بس ہماری یہ مسٹیک ہوئی ہے۔ پھر اگلے دن بھی بیزی رہے ہیں، تو بس اس ٹینشن میں ہم آپ کو بتا نہیں سکے۔ اصل بھائی نا پتہ کیا، وہ ان کا یہ سین تھا نا، ان کا یہ تھا کہ میں جو ایئرپورٹ سے نکلوں گا نا تو ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کے تو اللہ حافظ، مجھے کسی نے دیکھنا نہیں ہے۔ وہ بیچارے اتنی دیر کھڑے رہے جناب، فون پہ فون، فون پہ فون، فون پہ فون، اس کو ملا رہے ہیں کہ یار تو کدھر ہے، کب آئے گا۔ تو وہ کافی لیٹ بندہ پہنچا۔ تو پھر یہ تھا کہ میرا جو ساتھ دوست تھا نا وہ بھی علی بھائی کا لسنر ہے، تو اس نے نا مجھے کہتا کہ یار آؤ ان سے بات کرتے ہیں، ساتھ ویڈیو بناتے ہیں، تو آپ ویڈیو بنانا میں بات کروں گا ان سے نا۔ تو میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا یار چھوڑ، ابھی یہ ٹائم نہیں ہے، ان کا موڈ بھی کچھ آف سا ہے، دفعہ کر۔ اور یہ اصل میں مجھے یہ تھا کہ پراپرلی آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آئے ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہوگا، تو اگر مجھے اس چیز کا علم ہوتا نا تو میں فوری رابطہ کر لیتا۔ مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو کوئی فلم اور ڈال کے چلے گئے ہیں۔ اور پھر ساری سچویشن جو میں نے پیچھے دیکھی ہے، پھر اس کی کہانی کی مجھے سمجھ لگی کہ یار یہ اتنے ایئرپورٹ میں کھڑے اتنے پریشان کیوں تھے کہ بندہ کب آ رہا ہے۔ حالانکہ ان کی تو فین فالوئنگ اتنی زیادہ تھی ایئرپورٹ پہ جناب، کبھی کوئی ادھر سے آ کے سیلفی لے رہا ہے، کبھی کوئی لے رہا ہے۔ تو حالانکہ بندے کو خوش ہونا چاہیے کہ یار میرے اتنے زیادہ لوگ چاہنے والے آئے ہیں، تو خوش ہونا چاہیے تھا، پر ان کے تاثرات ہی الگ تھے۔ کیوں الگ تھے؟ وجہ یہی تھی کہ مجھے کوئی علی بھائی کا اسٹوڈنٹ نہ دیکھ لے، تو آگے تک بات نہ چلی جائے۔ بھائی یہ تو بعد میں پتہ چلا جب انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کریٹ کیا۔ تو پہلا جھوٹ یہ کہ 22 گھنٹے کا سفر نہیں، 2 گھنٹے کا سفر۔ دوسرا یہ ساتھ ہی اس کے یہ جو انہوں نے کہا کہ بورا لے کے ہوں کتابوں کا، سر قرآن و حدیث سے دلائل دینے کے لیے بوروں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بابوں کی کتابوں سے حوالے دینے کے لیے بوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک موبائل کے اندر حدیث کی کتابیں آ جاتی ہیں، اور قرآن یہ کتابیں وہ دوسری لے کے آتے ہیں، حدیث کی نہیں لے کے آتے، تو بورے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ اپنے عقائد المحند علی المفند جس کا تعارف شریف اینڈ پہ میں کرواتا ہوں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج خلیفہ راشد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف، آپ اگر امیر شام کی حمایت کرتے ہیں تو اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں نا، بابوں سے تو ثابت نہیں کرنا۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، میں محبت بھرا پیغام لے کر آیا تھا انجینئر صاحب کے لیے۔ یہ محبت بھرا پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ جناب جا کے چوک میں کھڑے ہو کے اس طرح ویڈیو بنا کے 48 گھنٹے کا آپ کہتے ہیں تیرے کو 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، جناب ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کنٹینر تک کھلوتے ہیں سن، یہ محبت بھرے پیغام؟ بھائی 1 سال سے آپ کا ایڈمن ہمارے ایڈمن کے ساتھ رابطے میں ہے، ہمارے فون نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں، آنے سے پہلے حمزہ علی باسی بھی تو آئے ہیں، حسن الیاس ان کے ساتھ آئے ہیں،
2-3 دفعہ ان سے ٹائم طے ہونے کے بعد وہ یہاں پہ تشریف لائیں. ایک طریقہ ہوتا ہے آنے کا, یہ طریقہ ہوتا ہے آنے کا. محبت بھرا پیغام اس طرح لایا جاتا ہے. اور پھر اس محبت بھرے پیغام میں جو زہر چھپا ہوا ہے, کہ جس بنیاد میں نے آپ کو بلایا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ اکیلے بات کرنی کیمرہ مین کی موجودگی میں, یا مفتی تقی عثمانی صاحب ساتھ بیٹھ جائیں, تیسرا کوئی بندہ نہیں. آپ نے اس کو وائلیٹ کیا اور کہا کہ 6-7 میرے ساتھ بندے ہوں گے, جس میں ایک مولوی کا بھی نام لے لیا جو 11 سال سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے کہ انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤں. تو میں نے کہا بھی تیری تو ویورشپ سینکڑوں میں بھی نہیں ہے, بڑے کو بلاؤ. اور اس کو پتا تھا میں جب 6-7 کا نام لوں گا تو یہ بیٹھنے کے لیے, آپ کو میری شرائط نہیں پتا. دوسرا میں نے 1.5 گھنٹہ المؤنت میں بات ہوگی, 1.5 گھنٹہ باقی مسائل پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے وہ تو ہم نے پہلے مانا ہوا ہے, اس کو آپ المؤنت کے کھاتے میں ڈالیں کیونکہ آپ عقیدے کا مسئلہ. اور 1.5 گھنٹہ باقی مسائل میں دیوبندیوں کے سارے مان لوں گا فروئی, اگر وہ اپنے عقیدے المؤنت والے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی علیہ السلام کے خلاف خروج کو حق ثابت کر دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بغیر دلیل کے آپ کے عقیدے مان لوں گا. جس میں بار بار کہتا ہوں, جب تک قادیانی ختم نبوت کو نہیں مانتے ان سے رفع الیدین پہ بات نہیں ہوگی. وہ رفع الیدین نہیں کرتے, میں کرتا ہوں. تو میں اب ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ تم حنفیت چھوڑ دو, وہ حنفی ہیں, انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا ہوا ہے ہم حنفی ہیں. جی, حنفیوں سے نکلا ہوا ایک وہ ٹوٹ کے الگ ہوا جن کی ہم نے تکفیر کی. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya.